کبھی زمین ہم سے مسکراتی تھی، بادل سایہ کرتے تھے، ہوا گنگناتی تھی اور موسم اپنے وقت پر بدلتے تھے، لیکن اب زمین خاموش ہے۔ اس کی خاموشی چیخوں سے کم نہیں۔ ہم نے اس کے جسم پر جو زخم لگائے وہ اب بولنے لگے۔ یہ ہے ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا کی پہاڑی گود میں چھپی ایک جنت۔ کہیں سبز وادیاں، کہیں کوہساروں کی چوٹیاں اور کہیں بہتے چشمے، مگر اس جنت پر اب ایک سیاہ بادل چھا رہا ہے، کلائمیٹ چینج کا بادل۔ اقوام متحدہ کے مطابق پچھلے 100 سال میں زمین کا درجہ حرارت 1.1 سیلسیس بڑھ چکا ہے۔ اگر یہ حد 1.5 سیلسیس تک آگے بڑھی تو شدید قحط، سیلاب، سمندر کی سطح میں خطرناک اضافہ اور انسانی بقا کو خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ کسی ایک ملک کا نہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اور اب پاکستان بھی اس بحران کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے۔ Most people in Pakistan live along the Indus River. It runs from the north to the south and is an area prone to severe monsoon flooding. But this year's monsoon rains are unprecedented, affecting all 4 of the country's provinces. Support plays a crucial role in Pakistan's climate response. As one of the countries most affected by climate change, Pakistan receives vital assistance from organizations like the United Nations. پاکستان دنیا میں کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے، حالانکہ اس کا عالمی آلودگی میں حصہ صرف 1% سے بھی کم ہے۔ ایبٹ آباد جہاں کبھی ہر موسم وقت پر آتا تھا، اب یہاں اپریل میں دسمبر کی سردی یا اگست میں جون کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے بارشیں وقت پر ہوتی تھی، اب یا بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا بالکل نہیں ہوتی۔ دریا خشک ہو گئے ہیں اور زمین پھٹتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 20 سال میں ہزاروں درخت کاٹے گئے اور ایبٹ آباد کے قدرتی جنگلات سمٹ رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں سالانہ اوسطاً 0.5 سیلسیس اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے 10 سال میں ایبٹ آباد بھی موسمیاتی مہاجرین کا شہر بن سکتا ہے۔ لیکن اندھیرے میں امید کی کرن ہمیشہ رہتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو فطرت کو واپس زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں صحافت کا کردار سب سے اہم ہو سکتا ہے۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ نہ صرف آگاہی پیدا کرے بلکہ عوامی رویوں کو بدلنے میں قائدانہ کردار ادا کرے۔ ہمیں یہ پیغام ہر دل تک پہنچانا ہے۔ زمین ہماری ہے اور اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایبٹ آباد کے جنگلات، پاکستان کی نہریں اور دنیا کے پہاڑ، یہ سب ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایک ایسا مستقبل دینا ہے جہاں فضا صاف، پانی میٹھا، زمین زرخیز اور ماحول پر امن ہو۔ یہ زمین ہم سب کی ہے اور اس کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔